مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے گجرا والا دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا کہ لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا, اور بعد میں سوال کیا, او بوڑھے تو نے جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے, رو کے کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور روزانہ جب خالی ڈبہ گھر لے کے جاتا ہوں میرے قدم بوجھل ہوتے ہیں, بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں تو بچوں کا سامنا نہیں کر پاتا. آج وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج محنت کر کے مزدوری جو ملے گی تو بچوں تمہارے لیے آٹا لاؤں گا اور پیٹ بھر کے کھانا ملے گا, لیکن آج بھی لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور میں چوری پہ آمادہ ہوا. ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے یہ دکھ کیوں نہ نظر آئے؟ اچھا وہی بوڑھا اگر بھوک کی وجہ سے مر جاتا نا تو اس محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے, کسی نے چٹا لباس دینا تھا. او بھائی جب زندہ تھا تیری دولت کا قد اتنا اونچا تھا کہ تجھے وہ بھونا نظر آیا؟ جب پیوند لگے کپڑوں میں تیرے سامنے پھرتا تھا تیرے دل میں اس وقت خیال کیوں نہ آیا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرتا ہے اور میں کلف لگے کپڑوں میں پھرتا ہوں, میرا ہمسایہ میرے اس پہ حق ہے, اس وقت لباس کیوں نہ دیا؟ آج لباس لے کے آ گیا. اور اسی محلے سے ایک اور سخی نکلتا ہے, وہ کہتا ہے جی کل 10واں 40واں کی روٹی میری طرف سے, پریشان نہیں ہونا, بچوں کو کہنا ٹینشن نہیں لینی. اور جب زندہ تھے تیری ہمسائیگی میں متصل دیوار تھی اس کی, بچے روتے تھے بھوک کی وجہ سے, تجھے بچوں کے رونے کی آواز نہ آئی؟ تو اتنا بدمست تھا اپنی دولت کے نشے میں, تجھے وہ بل بلاتے روتے بچے نظر نہ آئے؟ آج مر گیا تو کھانا لے آیا, اور جب زندہ تھا تو کھانا نہ ملا. زندوں کی قدر کرنا جانو میرے بھائی. مجھے وہ کمالیہ کی بیٹی نہیں بھولتی جس کے والد نے اس کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کیا, وہ بالغہ ہوئی تو نکاح کے لیے کوشش کی, ایک رشتہ ملا, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو نا وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. اور بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں, مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اور ہمیں یہ گھروں میں بوڑھی ہوتی بیٹیاں کیوں نہیں نظر آئی؟ ہم نے اپنی بیٹی کے جہیز جو ہے وہ 50 لاکھ کا دیا اور پورے محلے, پورے علاقے, پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا. رسم وخالہ ہمارے گاؤں میں ہے نا, وہاں مزدور کی بیٹی بھی آتی ہے, وہاں بیوہ کی بیٹیاں بھی جاتی ہیں. اور جب وہ مزدور کی بیٹی گھر آتی ہے نا, ہمیں ذلیل کیا 3 قسم کے لوگوں نے. ایک وہ جو نمائش والے ہیں, وہ بیٹی والے بھی ہیں, وہ بیٹے والے بھی ہیں. جب وہ بیٹیاں دیکھ کے رات کو گھر آتی ہیں نا اور اپنے والد کو بتاتی ہے, ابا اس نے اپنی بیٹی کو جو پہلے دن لباس دینا ہے وہ 2.5 لاکھ کا ہے. وہ باپ تو دکھی ہوتا ہے نا جو اپنی بیٹی کو عید والے دن بھی نئے کپڑے نہیں لے کے دے سکتا. وہ ساتھ یہ بھی کہتی ہے, ابا اس نے اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں, اور وہ تو عید والے دن کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا. بتاؤ وہ بوڑھا کتنا زخمی ہوا تھا. اور بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں, تو نے 50 لاکھ اپنی بیٹی پہ لگا دیا, کاش کے اس میں کچھ بچا لیتا. 5 لگا کے بقیہ جو ہے وہ اپنی بستی کی غریب بیٹیوں کی شادی کر دیتا, تو اس سے عرش کا رحمان راضی ہوتا. لیکن ہمیں ذلیل کیا ان نمائش والوں نے. اور یہ بیٹی والے بھی ہیں, بیٹے والے بھی ہیں. ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں, سڑک کنارے کوئی میرج ہال نظر آئے نا تو وہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں اس کے چچا, اس کا ماما, اس کا پھپھا, اس کا تایا, اس کے بھائی, اس کے کزن, اس کے دوست نئے نوٹ لے کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں, تیرے لیے یہ دولت کوئی معنی نہیں رکھتی. اور پھر وہ نئے نوٹ جب فضا میں اڑتے ہیں اور غریبوں کے بچے ان پیسوں پر جس طرح جھپٹتے ہیں, یقین جانے کلیجہ پھٹتا ہے. کئی بچے گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں اور کئیوں کے منہ پہ تھپڑ پڑتے ہیں اور کئی جو ہے وہ گالیاں کھاتے ہیں. اور کاش کے مزاج بدل جاتا چچا کا, ماما کا, پھپھا کا, بھائی کا, والد کا, دوست کا. اور تو نے 50,000 پھینکنا ہے, تو نے 1 لاکھ روپے اس کی شادی پہ پھینکنے, کاش کہ وہ اکٹھے کر لیتے اور اکٹھے کر کے اس محلے کے غربا, یتاما, مساکین, غربا کی خدمت کرتے. یار بھی راضی ہوتا, رب یار کا رب بھی راضی ہوتا. لیکن ہم نے نفس کے لیے کیا, ہمیں ذلیل کیا ان لوگوں نے. اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ کرنے والے, یہ متاثر ہوئے ان لوگوں سے. امیر نے تو دے لیا, گاڑی مانگی تو گاڑی دی, بنگلہ مانگا تو بنگلہ دیا, پلاٹ مانگا تو پلاٹ دیا, ماہانہ وظیفہ بھی لگایا. بتاؤ جو بوڑھا 500 کی دہاڑی لگاتا ہے وہ کہاں سے گاڑی لا کے دے؟
وہ کہاں سے بنگلہ لا کے دے, وہ کہاں سے موٹر سائیکل لا کے دے, وہ کہاں سے نیا موبائل لا کے دے. ہمیں ذلیل کیا ان لوگوں نے بھی. اور تیسرے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بہروپیے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, بیٹی دے دی تو پیچھے رہ کیا گیا. یہ بہروپیے ہوتے ہیں اور وہ اعتماد کرتے ہیں ان پہ کہ یہ لوگ اچھے ہیں, بھلے ہیں. لیکن ایک مہینہ نہیں گزرتا, اس بیٹی کے ہاتھ سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ساس جس طرح مخاطب ہوتی ہے, یہ گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. مجھے ایک بیٹی نے کہا کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے اور غریب والدین کی بیٹی تھی اور کہا پوزیشن بھی نہیں تھی. پہلے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک مہینہ گزرا ہے تو جواب کیا ملتا ہے کہ میرے گلاس میں مجھے پانی دینا, میری پلیٹ میں مجھے کھانا دینا. ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں یار. اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی, جگر کا ٹکڑا دے دیا, گھر کی رونق دے دی, پیچھے کیا رہ گیا. یہ بالکل مٹھی بھر لوگ ہیں. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو میں نے حضور کے لب حرکت میں دیکھے, کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. جوانوں وہ لمحے یاد کرو جب میرے محبوب پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا, مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں چلے گئے. وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہا کہ تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا. رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں. گفت چوپا مرمرا معلوم نیز من نمی دانم محمد نام کیست, ای قدر دانم کے اندر تیرا غار, زار می نالت کسے لیلو نہار. وہ کہتا ہے اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے. وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے, شام بھی روتا ہے, اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں. جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے اور آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں. او بھائی اپنی معیشت کے لیے نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے, لیکن حضور عرض کرتے مالک تیرے بندے کی آرزو ہے ایک دن کھانا ملے, ایک دن بھوکا رہوں, جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں, نہ ملے تو صبر کر کے دکھاؤں. اور اپنے لیے نہیں آپ کے لیے, میرے لیے اللہ سے فریاد کر رہے تھے اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. او بھائی تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگے, میں اور آپ خود کو کھینچ کے 2 لمحوں کے لیے اس غار میں لے چلیں. ایک جانب خود کو کھڑا کر لیں اور ایک جانب محبت کی بچھی ہوئی کائنات دیکھیں. محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے. محبت دعویٰ, عمل دلیل. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کھوکھلے نعرے ہیں. اور بھائی حضور تو رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. میرا لہجہ تھوڑا سا تلخ ضرور ہے لیکن قبول کیجئے گا. وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی. کڑوی کسیلی ہے لیکن قبول کیجئے گا سچ آکھیے تے پامبڑ بالدے نے. او حضور نے اتنا پیار دیا اور ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا. آج ہمارے اخلاق کھوکھلے ہوئے, ہم فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہوئے. آج جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا, پھٹوں کی زینت بنی جوانی. اور آج ہمارے اخلاق کھوکھلے ہوئے, ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہوئے, چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ. یہ ہمارے تیور ہیں. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرتا ہے, ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. اور ہم کسی کو آخرت کی بات کہیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ,
शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। और मैं कहता हूं भाई, कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर, कभी बदर, कभी हलाल होता है। हमें भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। जवानों, यहां जो भी आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका सिर्फ अल्लाह को है। यहां किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हमने अपनी अपनी बारी पे शहरे खामोशा को आबाद करना है। और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, ये हम में से किसी को कोई खबर नहीं। 100 साल भी जियोगे तो बेलाखिर मरोगे। मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। मोहब्बत तकाजे चाहती है जवानों। दीवानगी को जवानी को दीवानगी का रंग दिया गया। और करीम आका का प्यार देखो, आपके लिए, मेरे लिए रो रो के अल्लाह से कह रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। सहाबा ने मिन्नत समाजी की, आका सर उठाइए, गुलाम आए हैं। हुजूर फरमाते, उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मेरे साथ कोई वादा नहीं कर देता। सुनो दोस्तों, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेके उस गार की तरफ बढ़ती हैं। सहाबा पीछे हट गए, आप अंदर दाखिल हुई, अपने बाबा की पेशानी सजदे में देखी। सैयदा रोने लगी, कहा अब्बू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर फरमाते, बेटे फातिमा, मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है। तेरे बाबा उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाएंगे जितनी देर तक उम्मत के मामले में रब कोई वादा नहीं फरमा देता। सुनो दोस्तों, फिर सैयदा अपने रब से फरियाद करती है, सुना है मैंने जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं। फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया, मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूं। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा। दोस्तों, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया। ऐसे लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, घर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकजमा। फरमाया, जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले। हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। और साहिब, ये एजाज है बहुत बड़ा कि हम हुजूर के हैं। जिस तरह एजाज बड़ा है, तकाजे भी उसी तरह बढ़ जाते हैं। मोहब्बत हमसे तकाजे चाहती है। आइए आज की इस बज़म में मैं और आप अज़म करें कि जिंदगी का एक एक लम्हा हम महबूब के लिए वक्फ कर देंगे। हमारी सांसें, हमारी धड़कनें कुरान की नौकरी में गुजरेगी।